پھر پس منظر دیکھیں گے کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا معنی سمجھا گیا تھا۔ بسا اوقات محاورے کا فرق بھی پڑ جاتا ہے، ایک ہی زبان کے محاورے ایک جگہ کے اور ہوتے ہیں، دوسری جگہ کے اور ہوتے ہیں۔ ایک مثال اس کی بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سحری کی حد بیان کی، رات کو روزے سے نکال دیا، کھا پی سکتے ہو بھائی سحری کے وقت، کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے جب تک الگ الگ نظر نہ آئے کھا پی سکتے۔ اب لفظ ہے خیط الابیض خیط الاسود، یتبین الگ الگ نظر آئے، ایک محاورہ تھا۔ جن کا محاورہ تھا ان کو تو سمجھنے میں دقت پیش نہیں آئی۔ یہ محاورہ صبح جب پو پھٹتی ہے نا مشرق میں، روشنی کی لکیر الگ ہوتی ہے، اندھیرے کی لکیر الگ ہوتی ہے، اس کو ہم اردو میں پو پھٹنا کہتے ہیں، عربی میں فجر کہتے ہیں، انگلش میں ڈان کہتے ہیں۔ اب جن کا محاورہ تھا ان کو تو کوئی دقت پیش نہیں آئی، جن کا محاورہ نہیں تھا انہوں نے لفظوں کا ترجمہ کیا، کالی ڈوری سفید ڈوری۔ بخاری کی روایت ہے کہ بہت سے صحابہ نے ٹانگوں سے ڈوریاں باندھ لی، صبح سحری کھا رہے ہیں، ٹانگوں سے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں الگ الگ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ایک بڑے صحابی ہیں عدی بن حاتم تائی کے بیٹے صحابی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سرہانے کے نیچے دو ڈوریاں رکھ لی، ایک کالی ایک سفید، سرہانہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں جب تک الگ الگ نظریں دکھا پی رہے ہیں۔ ایک دن کو بادل ہوں گے، لیٹ ہو گیا، سحری لیٹ ہو گئی۔ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کر دیا عدی بن حاتم نے، یا رسول اللہ شہری بہت دیر تک رہی، کیا ہوا؟ ڈوریاں الگ الگ نظر بہت دیر سے۔ کون سی ڈوریاں؟ قرآن نے نہیں کہا الخیط الابیض من الخیط الاسود؟ حضور مسکرائے، میں کیا کیا تم نے؟ یہ میں نے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا اذن لوسادتک عریض یا عدی، تیرا سرانا اتنا چوڑا ہے وہ ڈوریاں تیرے سرانے کے نیچے آ گئی ہیں؟ وہ یہ ڈوریاں نہیں، وہ ڈوریاں۔ اب ایک محاورہ ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنی مرضی سے عمل کر۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا حضور کا عمل، حضور کی وضاحت یا اتھارٹی ہے اور بیک گراؤنڈ اتھارٹی ہے۔